یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ زرعی قرض کے لیے سبل کی شرط کے بغیر قرض فراہم کرنے کی وزیر اعلیٰ کی بینکوں کو ہدایت۔ خریف ہنگام میں کاشتکاروں کی ہر ممکن مدد کرنے کا وزیر زراعت کا تیقن۔ ریاست میں غیر موسمی بارشوں سے 27,000 ہیکٹر کی فصلوں کا نقصان۔ کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اور بیجوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے 29 مئی سے ملک گیر زرعی عزم مہم کا آغاز۔ مراٹھواڑہ میں مختلف مقامات پر پیش آئے حادثات میں 12 افراد کی موت، اور مراٹھواڑہ میں غیر موسمی بارش کا زور، آئندہ 2 دنوں تک بارش جاری رہنے کی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کسانوں کو زرعی قرضہ جات فراہم کرنے کے لیے سبل کی شرط نہ لگانے کی ہدایت بینکوں کو دی ہے۔ وہ ممبئی میں ریاستی سطح کی بینکرز کمیٹی کے 166ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر مالیاتی سال 2025-26 کے لیے ریاست کے 44,76,804 کروڑ روپے کے کریڈٹ خاکے کو بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے قومی بینکوں کو زراعتی قرض فراہمی کو بڑھانے اور اس سال مقررہ ہدف کو پورا کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی دی۔ محکمہ موسمیات نے موسم باراں میں امسال بہتر بارشیں ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے کسانوں کو خریف ہنگام کی فصلوں کے لیے درکار ضروری مدد فراہم کرنے کا تیقن ریاستی وزیر زراعت مانک راؤ کوکاٹے نے دیا ہے۔ کوکاٹے گزشتہ روز ناسک ضلع کے قبل از خریف ہنگام جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کھاد فروشوں کی جانب سے کسانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی دھوکے بازی کو برداشت نہ کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے قومی بینکوں سے اپیل کی کہ وہ خریف کی فصلوں کے لیے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ قرضہ جات فراہم کریں۔ اسی دوران کوکاٹے نے ریاست میں غیر موسمی بارشوں کی وجہ سے مجموعی طور پر 27,000 ہیکٹر کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع بھی دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں متعلقہ افسران کو جلد از جلد نقصانات کے پنچنامے کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے زرعی کھاد کی لنکنگ سے متعلق قانون وضع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ وہ گزشتہ روز بیڑ میں قبل از خریف ہنگام جائزاتی اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے مخاطب تھے۔ انہوں نے بیڑ ضلع میں گیلے یا سوکھے قحط کی صورتحال بدلنے کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اسی دوران پوار نے شری کھیتر پرلی ویجناتھ جیوترلنگ مذہبی مقام کے ترقیاتی منصوبے کے تحت جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ان کاموں کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے اور فنڈز کی کمی نہیں ہونے دینے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی ترقیاتی منصوبے کے کاموں میں معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ اس ترقیاتی منصوبے کے لیے 268 کروڑ 68 لاکھ روپے کے صرفے سے 92 ترقیاتی کاموں کو منظوری دینے کی اطلاع ضلع کلکٹر وویک جانسن نے دی۔ نائب وزیر اعلیٰ پوار نے پرلی برقی توانائی مرکز کے تحت جاری کام، سوامی رامانند تیرتھ دیہی سرکاری طبی کالج اور اسپتال میں ضروری سہولیات اور اہلیہ نگر بیڑ پرلی ریلوے لائن کے کاموں سے متعلق بھی آگاہی حاصل کی۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اور بیجوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے 29 مئی سے ملک گیر سطح کی ترقی یافتہ زرعی عزم مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کل نئی دہلی میں ایک اطلاعی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کا مقصد 1.5 کروڑ کسانوں تک زرعی معلومات پہنچانا ہے اور یہ مہم ملک کے 723 اضلاع میں چلائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ زرعی سائنسدانوں کی ایک ماہر ٹیم تقریباً 65,000 دیہاتوں میں جا کر کسانوں کو عملی طور پر تربیت دے گی اور زرعی معلومات فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا، اس ابھیان میں ہم 2170 ٹیمیں بنا رہے ہیں ویگیانکوں کی۔ اس میں کم سے کم 4 سائنٹسٹ ایک ٹیم میں ہوں گے۔ ان ویگیانوں کے ساتھ جوڑیں گے ہم یونیورسٹیز کو، کالجز کو، راجیہ سرکار کے عملے کو، کیندر کی پورے کرشی وبھاگ کی ٹیم کو، پرگتیشیل کسانوں کو، ایف پی اوز کو، اور یہ ٹیم ایک ضلع میں 3 ٹیمیں جائے گی دیش میں۔ ہر ایک ٹیم جس ایک گاؤں میں جائے گی وہاں 5 سے لے کے 10 گاؤں کے کسان وہاں آئیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے رہنما چھگن بھجبل کو ریاستی مجلس وزراء میں شامل کیا جائے گا۔
ان کی حلف برداری کی تقریب آج صبح ہونے کی اطلاع خبر رساں ایجنسی نے دی ہے۔ بھجبل کو خوراک و رسد محکمے کی ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے۔ ریاستی ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی ڈائریکٹوریٹ نے تعلیمی سال 2025-26 میں 11ویں جماعت کے آن لائن داخلے کے عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے طلباء کو آن لائن فارم پر کرنے اور خواہش کے مطابق کالج کی ترجیحات رجسٹر کرنے کا موقع ملے گا۔ آج رات 12 بجے تک اس عملی مشق کے فارمز دستیاب ہوں گے، جبکہ داخلے کے لیے درخواست 21 مئی تا 28 مئی کے درمیان کی جا سکے گی۔ آپریشن سندور میں حاصل ہوئی کامیابی کے سلسلے میں ریاست کے مختلف حصوں میں ترنگا یاتراؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناندیڑ شہر میں ITI روڈ پر شدید بارش میں کل ترنگا پرچم ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں ضلع کے رابطہ وزیر اتل ساوے، رکن پارلیمان اشوک چوہان، رکن پارلیمان ڈاکٹر اجیت گوپچھڑے کے علاوہ سابق فوجی، NCC کے طلباء اور شہریان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے سیاحتی شعبے کے تاجر جسونت سنگھ نے آپریشن سندور سے متعلق بات کرتے ہوئے اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے والے ترکی اور آذربائیجان کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاستی وزیر اور ناندیڑ ضلع کے رابطہ وزیر اتل ساوے نے کل دیگلور تعلقے کے تملور میں ملک کے لیے جان دینے والے سچن وننجے کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے تعزیت کی۔ اس موقع پر ساوے نے ونجے کے ورثاء کو حکومت کی جانب سے مناسب مدد کرنے اور گھرکل اسکیم سے پختہ مکان فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ کا چیک ونجے کے اہل خانہ کے سپرد کیا۔ مراٹھواڑہ کے مختلف مقامات پر پیش آئے حادثات میں 12 افراد کی موت ہو گئی۔ لاتور ناندیڑ شاہراہ پر چاکوڑ تعلقے کے گھرنی گاؤں کے قریب دو پہیہ گاڑیوں کے تصادم میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ کل دوپہر پیش آئے اس حادثے کے مہلوکین میں گھرنی کے وٹھل شندے، یشودا شندے اور لالا صاحب پوار شامل ہے۔ اسی طرح چاکوڑ تعلقے کے آشٹا موڑ ٹول ناکے کے قریب دیگر ایک حادثے میں کار اور 2 پہیہ گاڑی کے تصادم میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی، جبکہ لاتور بارشی شاہراہ پر آٹو رکشہ اور ٹریکٹر کے درمیان ہوئے حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے متعلقہ ٹریکٹر کو تحویل میں لے لیا ہے، جبکہ ٹریکٹر ڈرائیور کے فرار ہو جانے کی اطلاع متعلقہ خبر میں دی گئی ہے۔ جالنا شہر سمیت ضلع کے بیشتر علاقوں میں کل بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ زوردار بارش ہوئی۔ بھوکردن تعلقے کے پمپل گاؤں رینوکائی میں بجلی گرنے سے کھیت میں کام کرنے والے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ ضلع میں گزشتہ 2 دنوں میں بجلی گرنے سے 4 لوگوں کی موت ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر سمیت ضلع کے متعدد مقامات پر بھی کل غیر موسمی بارش ہوئی۔ ویجا پور تعلقے کے لونی خورد علاقے کے نائی گوہان میں زوردار ہواؤں کے سبب لیموں کا درخت گرنے سے ایک گائے کی موت ہو گئی۔ ضلع کے پیٹھن، خلدآباد اور ویجا پور تعلقہ جات میں موسلادھار بارش ہوئی۔ گنگا پور تعلقے میں ژالہ باری کی بھی اطلاعات ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل کوکن، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں آندھیوں اور بجلی کی گھن گرج کے ساتھ ہلکی تا درمیانی بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ قانون ساز کونسل میں گروپ لیڈر پروین دریکر نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر کے ڈویژنل کمشنر دفتر میں سیلف ری ڈیولپمنٹ لون اسکیم کے سلسلے میں ایک جائزاتی اجلاس لیا۔ اس اسکیم کے ذریعے پرانی ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیوں کے اراکین کی بحالی کے لیے معمولی شرح سود پر قرض فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دریکر نے میڈیا کو بتایا کہ اس اسکیم سے اراکین کو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو دوبارہ بحال کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ زرعی قرض کے لیے سبل کی شرط کے بغیر قرض فراہم کرنے کی وزیر اعلیٰ کی بینکوں کو ہدایت۔ خریف ہنگام میں کاشتکاروں کی ہر ممکن مدد کرنے کا وزیر زراعت کا تیقن۔ ریاست میں غیر موسمی بارشوں سے 27,000 ہیکٹر کی فصلوں کا نقصان۔ کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اور بیجوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے 29 مئی سے ملک گیر زرعی عزم و مہم کا آغاز۔ اور مراٹھواڑہ میں غیر موسمی بارش کا دور، آئندہ 2 دنوں تک بارش جاری رہنے کی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔